بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نیک اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، اور جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اسے دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا کرے۔ آج کا ٹاپک ہے سفر حج، حج کا سفر، ایک بہترین سفر، ایک بہترین فریضہ جس کے لیے بہت سے لوگ روانہ ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ روانہ ہونے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سفر حج پہ جانے کے لیے زیادہ راہ سے کام لیا کرو، یقیناً بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، اور مجھی سے ڈرو اے عقل مند لوگوں، اے عقل والوں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس عظیم الشان سفر کی تیاری عمدہ طریقے سے بہت ضروری ہے، اور جانتے ہیں جس کام کی تیاری اچھی ہو وہ کام بھی اچھی طرح ہوتا ہے، اور اگر کوئی کام تیاری کے بغیر کر لیا جائے تو عموماً اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ سفر حج سے پہلے انسان کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، عقلی طور پر تیار ہونا بہت ضروری ہے۔ حج پہ جانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے انسان اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لے کہ اس کا یہ حج کسی شہرت کے لیے نہیں، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، حاجی کہلانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا پانے کے لیے ہے، فریضہ ادا کرنے کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابع داری کرنے کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی جہاں حج کا حکم دیتے ہیں وہاں فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج جسے بھی اس راستے کی استطاعت ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ایک انسان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ میرا یہ سفر صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہے، اس کی رضا کے لیے ہے، کیونکہ کوئی بھی کام جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی رضا شامل کر لی جائے وہ کام پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کا نہیں رہتا۔ سورہ الکہف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اور حج تو ہے ہی ایک عظیم الشان عبادت، لہٰذا پہلی چیز کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہو۔ پھر سفر میں جو بھی ضروریات زندگی ہے اس کا اہتمام کر کے چلنا چاہیے۔ اہل عرب کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ جب اللہ کی خاطر حج کے لیے نکلتے تو کہتے ہم اللہ کے مہمان ہیں اور وہی ہمارا خیال رکھے گا، تو حیثیت رکھتے ہوئے وہ اپنے ساتھ ضروریات کی چیزیں نہیں لے کر جاتے تھے، اس کو وہ دنیا داری تصور کرتے تھے۔ لیکن دین اسلام نے آ کر اس سوچ کی اصلاح کی۔ ہم جب تک اس زمین پر موجود ہیں، جب تک اس دنیا میں ہیں، ہماری دنیا کی ضروریات ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے اپنی تمام ضروریات کا بندوبست کر کے جانا چاہیے۔ اسی طرح جسمانی طور پر اس عظیم الشان فریضے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ جانے سے پہلے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس میں انسان بہت زیادہ تھک جائے۔ سفر حج جسمانی مشقت کا سفر ہے، اسی طرح سفر حج میں انسان جو بھی چیزیں لے کر جائے وہ حلال ہوں۔ انسان حرام مال کے ساتھ حج کا ارادہ کرتا ہے تو وہ حج قبول نہیں ہوتا۔ لہٰذا سفر حج کے لیے حلال مال کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح روانگی سے پہلے دوستوں، رشتہ داروں اور دیگر افراد سے میل ملاقات اور ان کے حق میں اگر کوئی کمی ہو تو اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ مثلا اگر آپ نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے یا کسی کی امانت آپ کے پاس ہے تو قرضے اور امانتیں واپس لوٹائیے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اسے منا لیجئے، تاکہ ہر ایسی چیز سے پاک ہو کر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسی طرح حج کا طریقہ بھی آتا ہو، انسان علمی اور عقلی طور پر اس کے بارے میں درست معلومات رکھتے ہوں، کیونکہ اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو بہت شوق ہے، آپ بہت خوشی کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں، مال آپ کا پاک ہے، باقی ذمہ داریاں بھی آپ نے پوری کر دی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟
اسی لیے بہتر یہی ہے کہ جانے سے پہلے تربیت حاصل کر کے جائیں تاکہ اس فریضے کو بخوبی ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ فریضہ ادا کرنے کی سعادت نصیب کرے اور عبادتوں کو قبول کرے، آمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔